أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وأصحابه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ، صبح کو پی شام کو اتر جائے گی. جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ، صبح کو پی شام کو اتر جائے گی. صرف 2 گھونٹ کتاب و سنت کے پی کر تو دیکھ، صرف 2 گھونٹ کتاب و سنت کے پی کر تو دیکھ، ساری زندگی مزے میں گزر جائے گی. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی، عظمت اور عفت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، کہ جو اکیلا اس ساری کائنات کے نظام کو بنانے والا اور اکیلا ہی ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. اس خالق و مالک کے تمام تر افعال میں، تمام تر معاملات میں اس کا کوئی بھی ثانی اور شریک نہیں ہے. اور درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام المحققین، امام المفسرین، امام المحدثین، امام المجتہدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین محترم، سب سے پہلے تو 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد اس شہر سرگودا میں آنے کا موقع ملا، اور الحمدللہ اہل سرگودا کے ذوق، ان کا شوق، ان کی عقیدت، محبت، الفت، پیار، مودت کو دیکھ کر دل سے دعائیں نکلی. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس مرکز کی انتظامیہ کا، اور خصوصاً استاد محترم پروفیسر ابوبکر سمدانی حفظہ اللہ کا، کہ جنہوں نے مجھے آپ کے سامنے چند گزارشات ادا کرنے کا موقع دیا ہے. اور نمبر 2 بات یہ کہ ہر انسان کی زندگی کے اندر کچھ ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو اس انسان کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کو، تعلق کی پختگی کو
بڑے بڑے القابات میں بڑے بڑے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، اگر کسی شخص کو وہ نصیب ہو جائے تو یقیناً وہ بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہوتا ہے، اور بحمد اللہ بتوفیق اللہ اللہ رب العزت نے ایسے ہی لوگوں میں سے میرے لیے کچھ ایسے ساتھیوں کا انتخاب کیا کہ جن کی تعداد فقط 2 ہے، لیکن وہ 2 1 اور 1 11 کے برابر، اور الاشارۃ تکفی للعاقل کے تحت وہ آج میرے ساتھ موجود ہے۔ سامعین محترم، میں نے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے ساتھ اس بات کا بھی اعلان کیا کہ لوگو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ فقط داخل ہی نہیں ہونا بلکہ کافہ پورے کے پورے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اور ساتھ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نشانات قدم کی پیروی نہیں کرنی۔ وجہ سبب کیا ہے؟ فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس وجہ سے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے وقت اس بات کا خیال کرنا ہے کہ کہیں تم شیطان کے قدموں کی پیروی تو نہیں کر رہے، اور جو چیزیں ایک انسان کو دائرہ اسلام سے دور رکھنے کا سبب ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان کر دیا۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر تھوڑی گہرائی کے اندر ہم جائیں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کی کہ دائرہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل تم اس وقت ہوگے جب تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرو گے۔ اور شیطان کے قدم کون سے؟ شیطان کن طریقوں سے انسان کی زندگی پر وار کرتا ہے؟ انسان کے اسلام پر، انسان کے ایمان پر کن طریقوں کے ساتھ وہ وار کرتا ہے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، کہ وہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایمان والوں کو کیا بتایا کہ شیطان انسان کا کیا ہے؟ کیا ہے؟ دشمن۔ یہ لفظ دشمن کے اندر وہ 4 چیزیں موجود ہیں کہ جو انسان کو دائرہ اسلام میں پورے کا پورا داخل نہیں ہونے دیتی۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے یہ لفظ عام طور پر بہت زیادہ کثرت سے سنا کہ لفظ دشمن، کیا صرف یہ ایک لفظ ہے؟ نہیں، اس کے اندر 4 چیزیں موجود ہیں۔ دال، شین، میم اور چوتھا حرف کون سا؟ نون۔ اس دشمن کی دال سے مراد دنیا، کہ انسان کو پورے کے پورے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے یہ دنیا بھی روکتی ہے۔ دوسرا حرف شین، اس شین سے مراد شیطان، کہ انسان کو پورے کا پورا دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے شیطان بھی روکتا ہے۔ تیسرا حرف میم، میم سے مراد انسان کا مال، کہ یہ بھی انسان کو پورے کا پورا دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے سے روکتا ہے۔ اور نمبر 4 جو حرف ہے دشمن کے اندر نون، اس نون سے مراد انسان کا نفس ہے،
کہ یہ انسان کا نفس یہ بھی انسان کو پورے کا پورا دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے روکتا ہے. یقیناً آپ کے ذہن کے اندر یہ سوال آیا ہوگا کہ دنیا وہ کس انداز سے ہمیں دین اسلام سے روکتی ہے. میرے بھائیوں، یہ دنیا، اس کی عیش و عشرت، اس کے اندر رنگینیاں، یہ انسان کو دار اسلام سے دور کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے. وجہ کیا کہ جب ہم دنیا کی رنگینیوں کے اندر مگن ہوتے ہیں، انسان کو اپنی آخرت یاد نہیں رہتی. جب انسان دنیا کے اندر مگن ہوتا ہے، انسان کو اپنی موت بھول جاتی ہے. جب انسان دنیا کی کوٹھیوں بلڈنگوں کے اندر مشغول و مصروف ہوتا ہے، انسان کو اپنی قبر کی منزل یاد نہیں رہتی. اور جس چیز نے انسان کو اسلام کے اندر ان بنیادی چیزوں سے روک دیا، وہ انسان کی دشمن ہے. کہ دنیا انسان کو صحیح طرح سے اسلام پر عمل کرنے نہیں دیتی. انسان مسجد میں آیا نماز کو ادا کرنے کے لیے، لیکن انسان کے تصورات اور اس کے تخیل کے اندر کیا تھی؟ اپنے کاروبار کے بارے باتیں، اپنی تعلیم کے بارے باتیں، اپنے روزمرہ کے معاملات کے بارے میں باتیں. انسان صحیح طرح سے عبادت بھی نہیں کر سکتا. سبب دنیا بنی، دنیا کی رنگینیاں بنی، اس کو اللہ رب العزت کی ذات سے دور کرنے کی وجہ بنی. تو میرے بھائیو، جو چیز انسان کو اللہ کی ذات سے دور کرے وہ کبھی انسان کی دوست نہیں ہو سکتی، وہ دشمن ہے. اور نمبر 2 بات، شیطان کس انداز سے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے خود کہہ دیا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، اس سے بچو. میرے بھائیو، ایک انسان کا اگر اسے یہ پتا ہو کہ فلاں میرا دشمن ہے، اور ایک ایسا شخص جسے یہ پتا ہو کہ میری دشمنی تو ہے لیکن یہ نہ پتا ہو کہ کس کے ساتھ ہے، یہ دوسری قسم کا انسان 24 گھنٹے ڈرتا ہے، سہمتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے دشمن کے بارے میں نہیں پتا کب کہاں کون اس کے ساتھ کیا کر جائے. لیکن جس انسان کو پتا ہو کہ فلاں شخص میرا دشمن ہے، فلاں علاقے والے میرے دشمن ہے، پھر انسان وہاں سے سوچ سمجھ کر گزرتا ہے. اللہ رب العزت نے ایک انسان کے اوپر یہ بات بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں رکھی کیا انسان تیرا دشمن ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا انسان تیرا دشمن کون؟ شیطان ہے. شیطان کی چالوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی ہر طرح کی حرکات و سکنات سے اے انسان تو نے بچنا، تیرا دشمن ہے. اور جب شیطان انسان کو اللہ رب العزت سے دور کرے وہ بھی پھر دوست نہیں ہے، دشمن ہے انسان. اور نمبر 3 مال، کہ انسان کا مال کس انداز سے انسان کا دشمن. ہمارے ہاں اکثر یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ مساجد و مدارس کے اندر جو مخیر حضرات تعاون کرنے والے، بڑھ چڑھ کر نیکی کے کام میں حصہ لینے والے، دوسری طرف وہی لوگ جاننے والے بھی ہوتے ہیں. کیوں؟ اپنے مال کی فراوانی اور اس کی کثرت کے زور پر کہ میرے پاس مال بہت، میرے پاس جائیداد بہت، لہذا یہ مدارس و مساجد کی صفوں پر بیٹھ کے پڑھنے والا اس کا میرا مقام ہی کیا. اور جب تم نے ان دین کے طالب علموں کے بارے میں اپنے دل کے اندر نفرت رکھی، اللہ کی نظروں میں بھی محبوب نہیں ہو سکتے. جب تم نے اپنے مال کے زور پر ان مساجد و مدارس کو حقیر جانا، پھر اللہ رب العزت کی نظروں میں بھی عزت والے نہیں کر سکتے. یہ مال اس انداز سے انسان کو اس کے اندر تکبر کا، غرور کا باعث بنتا ہے. اور جس انسان کے دل کے اندر تکبر اور غرور آ جائے وہ رب کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور جو چیز انسان کو رب تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونے سے روکے وہ انسان کی دشمن ہے، حقیقت میں دشمن ہے. اور میرے بھائیو، وہ چیز انسان کی دشمن ہے. اور آئیے نمبر 4، نون سے مراد انسان کا نفس. یہ نفس کس انداز سے انسان کو دائرہ اسلام میں پورے کا پورا داخل نہیں ہونے دیتا. اس کے لیے ہر انسان کو اپنا اس انداز سے محاسبہ کرنا ہوگا کہ انسان کی جو خواہشات ہیں، اس کی جو تمنائیں ہیں،
اس کی جو آرزو ہے کیا وہ دین کے تابع بھی ہے یا نہیں؟ ایک انسان کی خواہش وہ اب دیکھے کہ اس خواہش کے متعلق میرا دین مجھے کیا تعلیم دیتا ہے. اور اگر انسان اپنی خواہشات کو دین کے تابع کر لے انسان کامیاب، لیکن اگر دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لے وہ انسان ناکام ہو جاتا ہے. اور جب انسان کا اپنا نفس انسان کو برائی کی طرف مائل کرنے والا ہو تو میرے بھائیو جو چیز انسان کو برائی کی طرف مائل کرے وہ انسان کی دشمن ہے، دوست نہیں ہے. تو اس انداز سے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس حقیقت کا واضح کیا کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ دین اسلام کے اندر شریعت کے اندر جو چیز تمہیں پسند ہے صرف اس کو اپنا لیا باقی چیزوں کو چھوڑ دیا. دین اسلام کے اندر اس چیز کی گنجائش موجود نہیں ہے. دین اسلام کے اندر داخل ہو اپنا کردار، اپنی گفتار، اپنا لباس، اپنا حلیہ سارے کا سارا اس کے متعلق رہنمائی لینی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی سیرت کو اپناؤ. سارے کا سارا مکمل اور کامل دین اگر ملے گا تو پیغمبر علیہ السلام کی سیرت سے اور زندگی سے ملے گا. اور آئیے جو لوگ حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد اس کے باوجود اپنی خواہشات کے اندر پڑے ہوئے اپنی آرزو اپنی تمناؤں کو دین اسلام کی تعلیم کے مطابق نہیں ڈھالتے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کیا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، کب؟ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، حق بات آ گئی، سچی بات آ گئی، دین کی دعوت آ گئی، اللہ رب العزت کے پیغامات پیغمبر علیہ السلام کے فرامین آ گئے، اس کے باوجود اس سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، ان احکامات کو پس پش ڈالے گا. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرے گا جو اہل ایمان نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں. جو کوئی بھی ایسے لوگوں کی ان کے راستے کی پیروی کرے گا، فرمایا نولیہ ما تولیٰ، اللہ رب العزت اس کو اسی جانب پھیر دیتے ہیں. انسان مال کے پیچھے دوڑا، اللہ رب العزت انسان کو مال کے پیچھے دوڑائیں گے، لیکن قدم قدم پر انسان کو ٹھوکر بھی لگے گی. اے انسان پلٹا ہمارے دین کی طرف، اے انسان پلٹا ہماری جانب، اے انسان رجوع کر ہماری طرف. اگر تو انسان سمجھ کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیتا ہے کامیاب ہے، لیکن اگر ٹھوکر لگنے کے باوجود اللہ رب العزت اگر رجوع نہیں کرتا تو کام ہے. فرمایا نولیہ ما تولیٰ، اور جو لوگ اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، حق بات سچی بات آنے کے باوجود، نولیہ ما تولیٰ ونصلہ جہنم، اللہ رب العزت نے کہا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور فرمایا وساءت مصیرا، وہ ٹھکانہ اچھا ٹھکانہ نہیں، بہت برا ٹھکانہ ہے. تو میرے بھائیو آج ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں کے مطابق گزاریں، ان کے شب و روز، ان کی جلوت، ان کی خلوت اس انداز سے گزرتے تھی. آج ہم اس کو پڑھیں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنانے کی کوشش کریں. جب ہماری زندگی کے اندر یہ چیز آئے گی، ہماری زندگی کے اندر چینجنگ، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی، اور وہ تبدیلی شیطان کے راستے کی نہیں بلکہ رب رحمان کے راستے کی وہ تبدیلی ہوگی. اور اس تبدیلی کو حاصل کرنے کے لیے اصحاب پیغمبر نے کس طرح سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کی، وہ سارے کا سارا آج احادیث کی روشنی میں، قرآن کریم کی تفسیر کی روشنی میں ہمارے سامنے موجود ہے. اور آج دین اس قدر آسان ہو چکا کہ ہر شخص صرف اور صرف اپنی توجہ کو اس طرف لائے اس دین اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے. لہذا میرے بھائی صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کے اس حکم کی تکمیل کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم
کافہ کے تحت ہم دار اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں. ولا تتبعوا خطوات شیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. اور جو دشمن ہو وہ انسان کو کبھی بھی سیدھے راستے کی طرف گائیڈ نہیں کرتا ہے. تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا